غرباء 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 بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں اتری جو آیتیں اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے چپ تھے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا فصاحت پہ ناز تھا چپ تھے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا چپ تھے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا جب آمینہ کے لطف جگر بولنے لگے جب آمینہ کے لطف جگر بولنے لگے سردار کے بس ایک اشارے کی دیر تھی اشارے کی دیر تھی سردار کے بس ایک اشارے کی دیر تھی سردار کے بس ایک اشارے کی دیر تھی پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے مکے میں بعض پتھر آپ کو جھک کے سلام کیا کرتے تھے اور کنکروں نے آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی چپ تھے وہ جن کو اپنی فصاحت پہ ناز تھا جب آمینہ کے لطف جگر بولنے لگے تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لیے تلوار لے کے آئے تھے سرکار کے لیے ابو جہل کے خلاف عمر بولنے لگے ابو جہل کے خلاف عمر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے حضرات محبت رسول کے حوالے سے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت النبی پہ جلسے کر لو کانفرنسیں کر لو یا رات بھر نعت خوانی کی مجلس منعقد کر لو یا پھر ذوق و شوق سے کھڑے ہو کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لو یا پھر 12 وفات کے جلوس نکال کر اور گلی محلوں کو کمکموں اور ہری جھنڈیوں سے سجا کر رسول کی محبت کا دعویٰ پورا ہو جاتا ہے اور حق بھی ادا ہو جاتا ہے بیشتر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمل میں بھلے ہی کوتاہیاں ہیں لیکن ظاہری طور پر ہی صحیح تھوڑا تڑک بھڑک دکھا دو
اور رسول سے محبت کے بلند بانٹ دعوے کر لو تو محبت ثابت ہو جائے، چاہے رسول کی سنت کی پیروی کا جذبہ دلوں میں ہو نہ ہو، رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دلوں میں ہو نہ ہو۔ یہ عقیدہ میرے بھائیوں غلط ہے اور فاسد ہے۔ جب تک رسول کی سنتوں کی اطاعت نہیں ہو، جب تک رسول کی پیروی نہیں ہو، محبت ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ ہے بھی جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے کہ رسول سے محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ سرسری نوعیت کی محبت کی بات میں نہیں کرتا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نبی سے سچی عقیدت، سچی محبت، والہانہ عقیدت ہونی چاہیے، والہانہ محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت جو ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی ہو، ایسی محبت جو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں جاگتی ہو چکی ہے، ایسی محبت کی جان جاتی ہے تو جائے، مگر ہم نبی کی محبت کا سودا نہیں کریں گے، نبی کی سنتوں کا خون نہیں لیں گے۔ ایسی محبت ہم صحیح العقیدہ مسلمان الحمدللہ نبی سے کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس کا اعلان کرتے ہیں اپنے اسٹیجوں، اپنے پروگراموں سے بارہا، اور صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے، عمل بھی الحمدللہ جہاں تک ہو سکتا ہے کر کے دکھا دیں۔ رسول سے محبت کے حوالے سے آئیے میں 3 حدیثیں پڑھتا ہوں، اور اتفاق سے تینوں حدیثوں کے راوی خادم رسول جنہیں رسول کی خدمت کا 10 سالوں تک شرف حاصل ہے، حضرت انس بن مالک، اور تینوں روایتیں بخاری ہیں۔ پہلی حدیث اس طرح ہے، انس بن مالک ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء لا شيء ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي إنك مع من أحببت وإني أحب النبي وأبا بكر وعمر وإني أرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب فضائل الصحابہ اور دیگر کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے، کچھ الفاظ تھوڑے مختلف۔ ایک آدمی نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتا دیجیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے سوال کیا وماذا اعددت لها، او میرے بھائی تم قیامت کے بارے میں سوال تو کرنے آئے ہو، لیکن یہ بتا دو تمہاری تیاری کتنی ہے قیامت کے لیے؟ کہنے لگے لا شیء، میری جھولی میں کوئی بڑے اعمال تو نہیں ہے، میری تیاری کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں ہے، میرے پاس صدقہ و خیرات بھی نہیں ہے، زکات بھی نہیں، روزے بھی نہیں ہے، ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انک مع من احببت، کہ قیامت کے دن تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي انك مع من احببت، مجھے زندگی میں کسی بات سے اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی کے اس فرمان کو سن کے ہوئی کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں،
بھلے ہی میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن اس محبت کے نتیجے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں بزرگوں میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ مجھے بزرگی کی توفیق دے دے، انہی کے ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے۔ دوسری حدیث حضرت انس کی جو اس طرح ہے، انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ امام بخاری کی صحیح کی کتاب ایمان۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کی کتاب ایمان میں اس طرح نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی صحیح معنوں میں ایمان نہیں لا، مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، تب تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے۔ تیسری حدیث، جس راوی کی حدیث کے راوی بھی حضرت انس خادم رسول بھائی وہ آدمی یہ حدیث روایت کر رہے ہیں جنہیں نبی کی خدمت کا 10 سالوں تک شرف تھا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ رواه الإمام البخاري في صحيح۔ 3 خصلتیں جس کے اندر ہو جائیں، ثلاث من کن فیہ، جس کے اندر 3 خصلتیں ہو جائیں، وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کو، اس کی لذت اور شیرینی کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایک مٹھاس وہ ہے جسے آپ زبان سے محسوس کرتے ہو، جلیبی کھاتے ہو، مٹھائی۔ ابھی سفیر الدین نے بہت بھاری رسگلہ کھلایا، میں نے اس سے کہا چائے لاؤں مولانا، میں نے کہا من بھر گیا دوست، لیکن پانی پیتے ہی وہ رسگلے کا اثر کہاں چلا گیا مجھے معلوم نہیں۔ یہ وقتی اور عارضی لذت ہے جو ہم اپنے زبان سے محسوس کرتے ہیں۔ پانی پی لیے کہانی ختم ہو گئی، لیکن ایک لذت اور ایک مٹھاس یہ ہے جو آدمی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اور اس لذت کے آگے دنیا کی تمام لذتیں کھیل ہیں، بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ لذت ہے جو آدمی ایک بار محسوس کر لیتا ہے تو زندگی بھر اس کی مٹھاس کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ زبان کی لذت عارضی ہوتی ہے، یہاں کی لذت دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ والی ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی لذت ہے۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس جن کے سینوں میں ایمان جاگوزی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی مٹھاس جب صحیح معنوں میں اللہ رسول کی محبت دی کے اتھا گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، تب مزہ آتا ہے اور تب بات بنتی ہے۔ پہلی خصلت آپ نے بتائی، اللہ اور اس کے رسول اس آدمی کے نزدیک دنیا مافیہ کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، اللہ کے بعد اگر قابل اطاعت، قابل تقلید اور قابل تعظیم کوئی ہستی ہے، صحیح معنوں میں محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو محمد عربی کے ساتھ میں، وہ آمینہ کا لال ہو، رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہاں پہ میں کھڑا کرتا ہوں، ہم رسول سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تھوڑا کم کر لیتے تو کیا کام نہیں چل جاتا؟ یہ ایسی محبت کی شرط کیوں لگائی گئی کہ جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ؟ بھائی ایسی شرط کیوں لگائی گئی؟ تھوڑا کم پہ اکتفا کیوں نہیں کر لیا؟ اس کا کئی جواب ہے کہ ہم نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دنیا کی محبتیں ایک طرف رکھ دی جائیں،
آبا و اجداد کی محبت، آل و اولاد کی محبت، بھائی بہن کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، تجارت کی محبت، دولت کی محبت، گاڑی گھوڑوں کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، سونے چاندی کی محبت، ساری محبتیں ایک طرف رکھ دی جائیں ایک ترازو میں، اور اللہ رسول کی محبت ترازو سے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پلڑا جھک گیا تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، ورنہ تم انتظار کرو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ نے الٹیمیٹم دیا ہے. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بال بچے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور تمہاری تجارت اور تمہارے وہ بنگلے اور وہ تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ رسول کی محبت سے غالب آ گئی فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. ہم نبی سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں، یہ ایمان کے مقتضیات میں سے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نبی سے ایسی محبت نہیں کریں گے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، آل و اولاد سے بھی زیادہ. ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم نبی سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نبی اس لائق ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اللہ کے بعد سب سے افضل اگر اللہ نے کسی کو بنایا، تمام نبیوں میں سب سے افضل، تمام بشر میں سب سے افضل، ظاہر و باطن کے اعتبار سے سب سے افضل، سیرت و کردار کے اعتبار سے سب سے افضل، قول و عمل کے اعتبار سے سب سے افضل. اگر بات شجاعت کی جائے، اگر بات بہادری کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی بہادر نظر نہیں آتا ہے. اگر بات صداقت کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی صادق اور سچا نظر نہیں آتا ہے. اگر بات امانت کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی امین نظر نہیں آتا ہے. اگر بات قناعت کی جائے تو نبی سے بڑا کوئی قانع نظر نہیں آتا. اگر بات صحابت کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی سخی اور فیاض نظر نہیں آتا. اگر بات شکل و صورت کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نظر نہیں آتا. اگر بات کردار و سیرت کی جائے تو نبی سے اعلیٰ کردار اور اخلاق کا حامل کوئی نظر نہیں آتا. اگر ظاہر و باطن کی بات کی جائے تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے نبی سے زیادہ کوئی کامل و مکمل نظر نہیں آتا. بات دلوں کی صفائی کی اگر کی جائے تو نبی سے زیادہ دل کا کوئی صاف نظر نہیں آتا. بات اگر ظرافت کی جائے تو نبی سے زیادہ کوئی ظریف الطبع نہیں ہو سکتا. بات اگر وسعت قلبی کی جائے تو کسی کے دل میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا ہے کہ جس کا سینہ اتنا چوڑا ہو، جس کے دل میں اتنی جگہ ہو جتنی جگہ آمینہ کے لال کو دی. جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دینا اشعار تھا ہمارے نبی کا. منافقوں نے، یہودیوں نے، کفار اور مشرکین نے اتنا للکارا، آپ کے جذبات کو برنگیختہ کرنے کی کوشش کی. ہمارے نبی جتنے انبیاء آئے، جتنے مصلحین آئے، ریفارمرز آئے، بانیان مذاہب آئے، کچھ نہ کچھ قول و عمل میں کہیں نہ کہیں تضاد دیکھنے کو مل جائے گا. ڈھونڈو دیکھو انبیاء کے وہاں بھی جو آپ سے پہلے آئے، بہت سے انبیاء طیش میں آئے، جھگڑا کر لیے. کوئی اللہ کی اجازت سے قوم چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی قوم پہ بد دعا کرنے لگا، صبر نہیں کر سکا. لیکن محمد عربی کا کردار اس میں چمکتا ہوا ہے، چاند کی طرح. اللہ اکبر. کوئی دیہاتی آ کے گردن کس لیتا ہے، اس کو بھی دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں. عبداللہ بن ابی جیسا گستاخ رسول منافق نبی گدھے پہ سوار ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتا ہے عذبنی نذر حمارک یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا.
اور ایک روایت میں کہ گدھے نے پیشاب کرنا شروع کیا، عبداللہ بن ابی نے ناک پکڑ لی اور کہا محمد اپنے گدھے کو پیچھے ہٹاؤ، تمہارے گدھے کی پیشاب کی بدبو سے میں پریشان ہو گیا۔ صحابہ طیش میں آ گئے، جھگڑا کرنے لگے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں نے کہا حمار رسول اللہ افضل من نفسک، وہ عبداللہ بن ابی رسول کا گدھا تجھ سے افضل ہے رسول کا کہ گدھے کا پیشاب تیرے مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ لڑائیاں شروع ہو گئی، جھگڑے، مار پیٹ، چپل، جوتا اور کھجور کی ٹہنیاں چلنے لگی، ڈنڈے، لاٹھی۔ اللہ کے رسول تشریف لایا، سب کو ٹھنڈا اور شانت کر دیا۔ نہیں، لڑائی نہیں۔ یہودیوں نے اتنا آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرنا چاہا۔ یہودی آتے تھے، بڑے چالاک بندے تھے، شاطر ہوتے ہیں نا، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم، نعوذ باللہ، محمد تمہارے اوپر موت ہو۔ اما عائشہ جذباتی کی کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ وغضب اللہ واخوۃ القردۃ والخنازیر، اللہ کی لعنت سبق تمہارے اوپر ہو، تم سور اور بندر کی اولاد، تم ہمارے سرتاج کو لعنت کر رہے ہو، بددعا کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کہتے تھے علیک بالعلم، عائشہ بردباری کو لازم پکڑو، وإیاک والجہل، جہالت مت کرو عائشہ۔ ارے میں کتنی مثالیں بتاؤں کہ کائنات کے امام سے زیادہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے والا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے اور تکرار سے دور رہنے والا، قول و عمل میں جس کے وہاں کبھی دنیا نے تضاد نہیں دیکھا، آپ سے جیسا کامل و مکمل کسی نے نہیں دیکھا انسان، ایسے شخص سے، ایسے نبی رسول سے محبت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے مجھے بتاؤ؟ اس نبی کا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت۔ سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، سب کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے ہیں، لیکن محمد کی بات ہی کچھ اور۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں میں محمد کے دل کو سب سے زیادہ بڑھیا پایا، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، انہیں اپنی رسالت و نبوت کے لیے چن لیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی کے دل کے بعد اللہ نے تمام بندوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا، فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، محمد کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، فجعلهم وزراء نبیہ، ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، یقاتلون علی دینہ، جو محمد کے دین کے لیے لڑائی کرتے تھے۔ تو جس کا دل اللہ نے سب سے اچھا بنایا، جو سیرت و کردار کے اتنا اعلیٰ مقام پہ جس کو فائز کیا، اس سے محبت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ کوئی چارہ ہے؟ اسی لیے صحابہ جان لٹاتے تھے، آپ کے ایک اشارے پہ جان لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ شہادت غیروں نے دی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی صلح حدیبیہ کے موقع پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کی تعظیم، صحابہ کی محبت، صحابہ کے عوامر کی پاسداری، اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں لقد وفدت علی ملوک الدنیا، واپس جا کے جب مکہ اپنی قوم سے کہتے ہیں میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، واللہ ما وجدت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا، جتنی تعظیم محمد کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں کسی بادشاہ کے حواری مواری، اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کی نہیں کرتے ہیں۔ ارے محمد تھوکتے ہیں تو وہ تھوکو بلبل کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے، وہ تو اپنے جسم پہ ملنے لگتے ہیں۔ نبی حکم دیتے ہیں تو نبی کے صحابہ دوڑ جاتے ہیں، بعض صحابہ تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے نظر بھی نہیں ملا پاتے۔ وہ نبی جو رات کو اپنی امت کی ہدایت کے لیے روتا تھا، آنسو بہاتا تھا، پوری رات امت کو ٹھیک ہے، اور وہ نبی امت کی ہدایت کے لیے آنسو بہاتا تھا، اتنا روتا تھا کہ سینے سے ہڈیے کی طرح کھولنے کی آواز آتی تھی۔ ایسے نبی سے محبت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے میرے بھائی؟ ایسے نبی کی سنت سے اگر جان نہ دو گے تو بیڑا پار کیسے ہوگا؟ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی ہے،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایسے رسول آ گئے جن کے اوپر تمہاری سرکشی بہت گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، رافت و رحمت والے ہیں۔ اتنا پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ایسا لگتا تھا آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی قریب ہے کہ آپ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر اس قرآن پہ آپ کی بات پہ لوگ ایمان نہیں لاتے، قریب ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں، برباد نہ کر لیں۔ اے نبی آپ اتنا کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے، پریشان کرتے؟ قرآن نے کہا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، او نبی کتنی بھی کوشش کر لو اکثر لوگ تمہارے اوپر ایمان نہیں لانے والے۔ پھر بھی ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ بچے جو ایمان نہ لائے۔ آپ کہتے تھے لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے روک رہا ہوں، مگر تم ہوتی جہنم میں چھلانگ لگائے چلے جا رہے ہو۔ وقت بڑا مختصر ہے، آئیے چند جھلکیاں میں صحابہ نبی کی محبت صحابہ کیسے کرتے تھے نبی سے۔ سب سے پہلے میں چند خواتین کی محبت کی جھلکیاں دکھاؤں گا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں تک تعداد میں موجود ہیں۔ عام طور پہ عورتوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کا اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت بڑا کردار نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں، دعوت توحید میں، یہاں تک کہ شمشیر و سنا کے میدان میں بھی عورتوں نے اپنی بہادری کی جوہر دکھائے ہیں۔ آئیے میں چند نمونے رسول سے محبت کے میدان کارزار کے نمونے دکھاتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہاری قربانیاں ہیں۔ رسول سے تم کس طرح محبت کیا کرتی تھی، تمہاری وہ پہلی کی مائیں اور بہنیں صحابیات۔ احد کی لڑائی ہے، صحابہ کے قدم اکھڑ چکے ہیں، جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں بھگدڑ بچ جاتی ہے، صحابہ اکثر صحابہ بھاگ کھڑے ہوتے، چند جانثار صحابہ ہیں جو آپ کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ المدنیہ۔ یہ ام عمارہ وہ صحابیہ ہیں جن کے شوہر، جن کے دو بیٹے نبی کی دفاع کر رہے تھے اور احد میں لڑائی لڑ رہے تھے، مگر شوہر بھی آئے ہیں، بیٹے بھی آئے ہیں، خود بھی غزوے میں آئی ہیں، نبی کا دفاع کر رہی ہیں۔ ابن سمعہ نے جب آپ کو نیزہ مارا تو انہوں نے اس کو دوڑا لیا تھا، ام عمارہ نے، اور اس کے کندھے پہ وار کیا، مگر وہ دو درہیں پہنے ہوئے تھا اور اس نے پلٹ کے ام عمارہ کے کندھے پہ وار کیا، زخمی ہو جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں ملتفت یوم احد یمینا ولا شمالا، میں احد میں کہیں بھی اگر دائیں بائیں نظر اٹھا کے دیکھتا تو میں ام عمارہ کو دیکھتا تو قاتل دونی، وہ میری حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے۔ جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ام عمارہ کوئی خواہش ہو تو بتا دو۔ ام عمارہ کہتے ہیں نرجو ان نکون رفقاء فی الجنہ، اللہ کے رسول میں، میرا شوہر، میرے بیٹے، ہم صرف یہی تمنا کرتے کہ جنت میں آپ کے ساتھی بن جائیں، بس یہی تمنا ہے۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ جنت میں انہیں میرا رفیق اور ساتھی بنا دے۔ ام ایمن عام طور پہ بنو دینار کی عورت والا واقعہ ہر وہ کرے گیا ہے، وہ لے گئے۔ ام ایمن، تھوڑا سا میں کچھ جو نام آپ ذرا کم سنتے ہیں، وہ واقعہ بھی اپنے اندر ایک درس، لیکن وقت کم ہے۔ جب لوگ بھاگ رہے تھے ام ایمن نے دیکھا چند صحابہ احد میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام عمارہ دیکھتی ہے، کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی نبی کو اکیلے چھوڑ کے تم یہاں بیٹھے ہو؟ لاؤ تلوار مجھے دو، تم بیٹھ کے یہیں مکھیاں مارو، میں نبی کا دفاع کرنے کے لیے میدان کارزار میں جاتی ہوں۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا من کرہ ان یتزوج امرأة من اہل الجنۃ فلیتزوج ام ایمن، جو کسی جنتی عورت سے دنیا میں شادی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ یہی ام ایمن ہے جن کو نبی کو گوشت کھلانے کا شرف حاصل ہوا۔ ام سعد بن معاذ
साद इब्न मुआज की अम्मा कब्शा बिन्त राफे, इनका बेटा शहीद हो जाता है ग़ज़वे उहद के अंदर। जब सारी औरतें मैदान कारदार की तरफ मदीने से भागती हैं, किसी का शौहर शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, या कब्शा बिन्त राफे हजरत साद बिन मुआज की मां भी भागती हैं। जब मैदान कारदार में पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। कहती है मुझे सारी मुसीबत बर्दाश्त है, लोगों मुझे ये तो बता दो कि मोहम्मद सही सालिम है या नहीं। अगर मोहम्मद अरबी सही सालिम है तो मुझे अपने बेटे की शहादत का कोई गम नहीं है। रसूल की मोहब्बत का अंदाज सहाबा आपकी जुदाई सोच के बेचैन हो जाएगा। एक साहबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, घर में होते हैं, बाल बच्चों में होते हैं, आपकी याद आती है, दौड़ के चले आते हैं, आपके चेहरे अनवर का दीदार कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल दिल को करार आ जाता है, लेकिन जब आपकी मौत और अपनी मौत को सोचता हूँ तो अल्लाह के रसूल ये दिल में ख्याल आता है, आप तो जन्नत में जाओगे तो जन्नत के आला मर्तबे में होगी, मैं जन्नत में गया भी तो आपको देख नहीं पाऊंगा। ये सोच के अल्लाह के रसूल में परेशान हो जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें से कुरान मजीद की आयत करीमा उतर जाती है, वल्लाह व रसूल फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा, और कितने बेहतरीन ये लोग साथी होंगे। हजरत मुआज इब्न जबल को जब आप यमन भेजने लगे, सवारी की नकील पकड़े हुए हैं और हजरत मुआज सवारी के सवार हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मुआज से कहते हैं लअल्लका ला तल्क़ानी बादा मिहादा, और ओ मुआज बिन जबल, एक साल के बाद जब तुम यमन से आओगे तो शायद मेरा दीदार न कर सकूं, मैं दुनिया से जा चुका हूंगा। वलअल्लका तमुर्रु बिक़ब्री व बिमस्जिदी हादा, ओ साद, शायद ओ मुआज इब्न जबल, शायद तुम मेरी कब्र और मेरी मस्जिद पाओ, मेरी मस्जिद से गुजर हो और मेरी कब्र से गुजर हो। फबका मुआज़ जशअम बिफ़िराक़ रसूलिल्लाह, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रसूल की जुदाई को सोच के दारो क़ितार रोने लगे। अल्लाह के रसूल फौरन नकील छोड़कर मदीने की तरफ मुंह कर लेते और फरमाते हैं इन्ना औलन नास बिल मुत्तक़ून मन कानू व हैसा कानू, मेरे सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जो मोमिन है, मुत्तकी है, वो चाहे जहां हो जिस हाल में हो, जो मोमिन मुत्तकी है वही मेरा हकदार है। सिर्फ दावा करने वाला हकदार न होगा, सिर्फ बुलंद बागदाओं से मेरे भाइयों रसूल का कोई हकदार न होगा, न रसूल का दामन मिलेगा। अगर दामन मिलेगा तो रसूल की इताअत से मिलेगी, फरमा बरदारी से आपका साथ मिलेगा, आपकी रिफाकत मिलेगी, आपकी शफाअत मिलेगी, आपकी बख्शिश मिलेगी। रसूल की मिसाल देकर के मैं खत्म। 2 हदीसें बुखारी शरीफ की हैं, मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। बुखारी किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, अल्लाह के रसूल सोए हुए हैं, ख्वाब का वाकया है। कहते मेरे पास फरिश्ते आए, जिब्राइल आए, मीकाईल आए, एक सिरहाने बैठ गए, एक पैताने बैठ गए, और कहने लगे ये तो सोए हुए हैं। एक कहते नहीं, इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्बु यक़ज़ा, इनकी आंख सोई हुई है मगर दिल जाग रहा है। उसके बाद फरिश्ते आपस में कहते हैं इनकी एक मिसाल है, मिसाल बयान करो। मोहम्मद की एक मिसाल है, वो मिसाल लाओ, बयान करते हैं। फिर फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं, ये तो सोए हुए हैं, मिसाल बयान करने का क्या फायदा। फिर फरिश्ते आपस में कहते हैं आंख सोई है लेकिन दिल जाग रहा है। फिर मिसाल बयान करते हैं इन्ना मसलहु कमसलि रजुलिन बना दारन, इनकी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने कोई महल बनाया, वजअल फीहा माज़ुबा, और उसके अंदर एक दस्तरखान सजाया, वबाअसा दाइयन, और एक बुलाने वाले को भेजा। एक महल किसी ने तामीर किया, उसमें दस्तरखान सजाया, और एक शख्स को बुलाने के लिए, दावत देने के लिए भेजा कि भाई चलो महल में दस्तरखान सजा हुआ है, कौन कौन खाएगा भाई, चलो आ जाओ। अच्छा, ये मिसाल बयान करने के बाद फरिश्ते आपस में कहते हैं अरे मिसाल की तावील तो बता दो, इसका मतलब क्या हुआ ताकि ये समझ जाए। फिर कहते हैं कि आंख सोई हुई है, दिल जाग रहा है। कोई कहता है सोए हुए, कोई कहता है आंख सोई हुई है, दिल जाग रहा है। फिर मिसाल की
تعویل بتاتے ہیں، ذالک مثل من اطاعنی، یہ مثال ہے جس نے میری اطاعت کی. الدار الجنہ، اس گھر سے مراد جنت ہے. والداعی محمد، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من اجاب الداعی دخل الدار، جو داعی کی پکار پہ لبیک کہے گا وہ جنت میں جائے گا، جو محمد کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت کے دسترخوان دکھائے گا. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. میں امیر صاحب کے لیے وقت چھوڑنا چاہتا ہوں، میں دوسری حدیث نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بالکل وقت کم ہے. میں 2 مصرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اطاعت کی بغیر اطاعت کے جنت نہیں ہے. صرف کود چھٹک سے، بلند باغ داؤں سے جنت نہیں ملے گی. اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو عالی شان جنت میں محل تیار ہو جائے. نبی کی سنتوں پر در، نبی کی سنتوں پر جان اگر قربان ہو جائے، نبی کی سنتوں پر جان اگر قربان ہو جائے تو اے بندے تیرا عقبا میں بیڑا پار ہو جائے. اگر ایمان و تقوی سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام بھائیوں کو صحیح معنوں میں جو رسول سے محبت کا انداز ہونا چاہیے اس طریقے سے رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور آپ کی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا نہیں سے کچھ سننا ہے آپ سے. میں آج کی اجلاس کے صدر محترم امیر جماعت فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ سے مختلف یہاں تشریف لائے اور اپنے صدارتی کتاب اور خدمات سے میں مستفید ہونے کا موقع ملا. فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب امیر دنیا سے